بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے سے میں مسئلہ توحید اور رد شرک پر آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ پچھلے 2 پروگراموں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ مسئلہ توحید جو ہے، اس کے ماننے والے جو تھے انہوں نے انبیاء اولیاء کے ذریعے سے اس کو مانا، اور جو منکرین تھے مسئلہ توحید کے وہ پھسل گئے انبیاء اور اولیاء کا انکار کر کے۔ جب میں انبیاء اور اولیاء کہتا ہوں، اولیاء سے میری مراد یہ ہے کہ جو انبیاء کے زمانے میں جنہوں نے باہر جا کر ان کا نمائندہ، ان کا نائب بن کر پیغام دیا، یا جب انبیاء علیہ السلام دنیا سے ان کی وفات ہو جاتی ہے، وہ چلے جاتے ہیں، اس کے بعد ان کے نائبین، علماء اور صالحین جو اس پیغام کو آگے پہنچاتے ہیں، یہ میری مراد اس سے ہے۔ یہ میں نے بات اس لیے کلیئر کی کہ اس کا کوئی یہ مطلب نہ لے لے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح سے انبیاء پر اللہ تعالیٰ وحی جبریل کو بھیجتا ہے، اولیاء پر بھی بھیجتا ہے، اور یہ تو بندہ ختم نبوت کا منکر ہے۔ اس وقت میڈیا کے زمانے میں بڑی 100 بار سوچنا پڑتا ہے ایک بات کو کرنے کے لیے۔ تو میں یہ آپ کو عرض کیا، میں نے اس کا کہ مشرکین جو تھے وہ در انبیاء سے دور تھے۔ اس کے لیے میں نے سورہ شعراء آپ کے سامنے تلاوت کی۔ انبیاء علیہ السلام کے مختلف خطبے، ان کی تقاریر، ان کی واعظ، ان کی تبلیغ جو تھی، وہ میں نے آپ کے سامنے آیات کو تلاوت کیا۔ آخر میں نے کہا تھا کہ یہ صورتوں کی ترتیب، جن صورتوں میں انبیاء کا ذکر ہے، ہود ہو، اعراف ہو، عنکبوت ہو، یا یہ صورت شعراء ہو، یا دیگر صورتیں، ان کا کتنا حسین انداز اور ترتیب ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ، یا صورت انبیاء ہو کہ وہ صورتیں پہلے انبیاء جو آئے ہوتے ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے، اور آخر میں جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوتا ہے۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ ابتدائی صورت میں تھوڑا سا حضور کا ذکر ہو گیا کہ، اور اس کے بعد دیگر انبیاء کا، اور پھر آخر میں جا کر پھر حضور کا ذکر ہو گیا۔ تو یعنی اس میں یہ بھی اشارہ ہوتا ہے کہ یہ آنے میں آخر میں ہے، لیکن پیدا ہونے میں یہ سب سے پہلے ہیں۔ یہ اس کا ایک عارفانہ نقطہ ہے۔ تو اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے۔ تو وہ سورہ شعراء کے آخر میں حضور کا ذکر تھا، تو وہاں پر وہ میں نے بات، ٹائم پورا ہو گیا تو میں نے ختم کر دیا۔ اب ہمارے ہاں یہ رواج ہو گیا ہے کہ لوگ جب توحید کی بات کرتے ہیں تو وہ حضور کا نام کم سے کم اس سے ذکر کرتے ہیں۔ اگر حضور کا نام لیں بھی تو وہ یوں لیتے ہیں، حضور کی سنتوں پہ چلنا چاہیے۔ یعنی میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ سنتوں پہ نہیں چلنا چاہیے، یعنی ان کے اندر ایک بات ہوتی ہے کہ جب سنت کا نام لیں گے تو ذات کا نام پیچھے چلے جائے گا، کمالات کا نام پیچھے چلے جائے گا، بس وہ عملی زندگی تھوڑی سی ہو جائے گی۔ تو وہ کتراتے رہتے ہیں۔ ایک ہمارے شہر میں ایک بندہ آیا تقریر کرنے کے لیے، بڑا معروف آدمی ہے وہ۔ تو پہلے تو مجھے پتہ نہیں کیا تھا، اب وہ ہمارا دوست بن گیا ہے۔ یعنی ہمارا دوست اس معنی میں کہ جن کا میں ذکر کرتا ہوں نا، وہ حرانی توحید، وہ اس گروپ میں چلا گیا۔ پہلے مجھے علم نہیں کہ وہ کیا تھا۔ پہلے وہ میوزک اسٹیشن تھا، گانے بجانا کرتا تھا اس قسم کا۔ بعد میں اس کو ایک مولانا مل گئے جو سرکاری مولانا تھے، گورنمنٹ کے اندر اس کا بڑا ان کا ہاتھ ہے، بڑا لوگ ان کو مانتے ہیں۔ تو وہ ان کے ہتھے چڑھ گیا، پتہ نہیں کیسے۔ اب وہ تبلیغ کرنے لگا۔ وہ ہمارے شہر میں آیا جس میں رہتا ہوں، وہاں آ کر اس نے تقریر کی تو نوجوانوں کو اکٹھا کیا۔
تو اس نے کہا دیکھیں میں پہلے گانے گاتا تھا، میں نے توبہ کر لی ہے۔ تو یہاں سے ایک بات اس نے اثر ڈالنے کے لیے، ایک اچھی بات ہوتی ہے کہ بندہ اپنا بتائے کہ یہ دیکھیں میرے اندر گناہ تھے، اب میں نے توبہ کر لی، آپ لوگ بھی توبہ کریں۔ تو یہ اس کا ہمیشہ سٹائل ہے، یہاں بھی وہ دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی جاتا ہے، تو ہمارے شہر میں بھی اس نے یہی سٹائل کیا۔ تو میں بھی وہاں موجود تھا، تو میں نے اس سے اس کی تقریر سنی۔ تو اس نے اپنی گفتگو پہلے تو اپنے حال سے کی کہ دیکھیں میں کتنا گناہ گار تھا، میں نیک بندہ ہوں، بلکہ اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے سال یاد نہیں، میری 2.5 سال عمر ہے یا 5 سال ہے، یعنی پہلے میں گویا مسلمان ہی نہیں تھا تو میرے مسلمان ہوئے ہیں۔ یہ ان کا بڑا عجیب ہے، ایک وہ کرکٹر ہے بندہ، وہ کرکٹ سے اب اس طرف آیا، وہ کہتا ہے نماز پڑھنی اس نے شروع کی ہے، وہ بھی کہتا ہے میری 2.5 سال عمر ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ اللہ کے بندو، اگر کسی کا چلو نماز روزے میں وہ عمل میں کمزور تھا، اب اس نے شروع کیا، تو وہ اپنے آپ کو 2.5 سال کا مسلم کہتے ہوئے تو شرم آنی چاہیے۔ وہ اسلامی اس کا نام رکھا گیا، کان میں اذان دی گئی، ساری عمر اس نے اللہ کو، رسالت کو، آخرت کو مانا، تو وہ مسلمان تو تھا، عمل میں کمی تھی۔ تو وہ کہتا مجھے مسلمان ہوئے 2.5 سال ہوئے ہیں۔ دیکھیں حالت کیا ہو گئی ہے لوگوں کی، اور اللہ کے نام پر، توحید کے نام پر لوگوں نے کس طرح سے ایک جو ہے وہ کیا شور مچا رکھا ہے، اور کس طرح سے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ تو وہ بندہ کہنے لگا میری بھی پتہ نہیں کتنی عمر ہے، 5 سال ہے کہ 3 سال ہے۔ اس کے بعد اس نے شروع کیا واز، اپنی حالت بتانے کے بعد کہ میں نے توبہ کیا، میں مسلمان ہوا ہوں۔ پھر وہ کہنے لگا تمہارے سامنے قرآن ہے، قرآن تمہیں یہ بتاتا ہے کہ تم اسے پڑھو، اور پھر قرآن بتاتا ہے کہ تم عبادت کرو، اور قرآن یہ بتاتا ہے کہ عبادت کرو گے تو تم اللہ سے مل جاؤ گے۔ تو اس نے جتنی دیر، کوئی 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹہ، مجھے ٹائم ایگزیکٹ یاد نہیں، یا گھنٹہ ہوگا، سپیچ کی، تو اس نے قرآن، عبادت، اللہ کا ذکر ہی کرتا رہا۔ اور اگر درمیان میں کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو وہ اس حوالے سے تھا کہ ان کی سنت یہ ہے بس، یعنی اس نے ایمان کا نام یوں رکھ دیا، قرآن، عبادت، اللہ، اور وہی کا کہیں ذکر کر دیا اس نے، لیکن حضور کا نام نہ اس نے لیا۔ اس کے بعد میں نے تھوڑی سی اس سے بات کی، لیکن وہ بڑا بندہ تھا، وہ بات بھی نہیں سننا چاہتا تھا، کافی لوگ اس کے ارد گرد تھے، تو وہ چلا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، اپنی رحمت فرمائی مجھ پر، عنایت فرمائی کہ میں 206 میں حج کی حاضری کے لیے حاضر ہوا۔ یہ 206 سے پہلے کی بات ہے، 205 میں ہوگا غالباً، یہ 204 میں تھی، وہ ہمارے شہر میں جب آیا تھا۔ اللہ نے مجھے سعادت دی، میں اپنی اہلیہ کے ساتھ حج کے لیے ہم گئے۔ تو جب ہم مدینہ منورہ میں میری حاضری ہوئی تو مسجد نبوی شریف میں عشاء کے بعد ہم لوگوں کا یہ معمول ہے کہ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مواجہ شریف کی طرف حاضر ہو کر سلام عرض کرتے ہیں، اور سلام عرض کر کے پھر یعنی گویا وہ اجازت ایک اعتبار سے ہوتی ہے کہ یا رسول اللہ السلام علیکم، ہم جا رہے ہیں، کل انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوں گے۔ چونکہ ہم ان کے مہمان ہوتے ہیں، تو جن کے ہاں بندہ مہمان ہوتا ہے نا، ان سے وہ اجازت لیتا ہے، تو وہ فزیکلی نہیں اجازت ہوتی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم 400 اور آگے سے ہمیں حضور کہتے ہیں ٹھیک ہے چلے جائیں کل 9 بجے آنا، وہ فزیکلی نہیں، وہ روحانی جس کو ہم معرفت کی باتیں کہتے ہیں نا، ہم یہ عقیدہ رکھ کے جاتے ہیں کہ ہم یہ سلام عرض کر رہے ہیں تو ہم گویا کی اجازت ہے، وہ گویا کی اجازت لے رہے ہیں۔ اب وہ ملائکہ ان تک ہماری بات کو پہنچاتے ہیں، وہ خود سنتے ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ملائکہ پہنچاتے ہیں تو ہمیں اس سے بھی اختلاف نہیں، لیکن ہم تو عشق کے بندے، ہم کہتے ہیں ہم سب کھڑے ہیں، سامنے کھڑے ہیں، وہ ملاحظہ فرما رہے ہیں، وہ ہمارے سلام کو سن رہے ہیں۔ تو وہ جو عشاء کے بعد سلام کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو میں عشاء کے بعد وہ سلام کرنے کے لیے گیا۔ مواجہ شریف سے ذرا کچھ دیر پہلے جہاں ممبر شریف پڑا ہوا ہے، وہاں پر میری ملاقات ہوئی قاری طیب صاحب سے۔ یہ ہمارے ایک محدث عالم ہیں، بڑے مفسر قرآن ہیں قاری طیب صاحب، ان کے والد ماجد حضرت مولانا محمد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑے علمی کام ہیں ان کے، اور انہوں نے وہ بڑی کتابیں لکھی ہیں، فقہ جعفریہ کے اوپر ان کا ایک تاریخی کام ہے۔ میری اپنی معلومات کی حد تک اتنا بڑا رد رافضیت میں وہ جو کام ہے ان کا، اس سے پہلے یا ابھی تک ان کے بعد
دنیا کے کسی خطے میں وہ کام نہیں ہوا جو کچھ انہوں نے کیا ہے. وہ ان کے بیٹے ہیں علامہ قاری طیب صاحب، وہ وہاں تھے، ان سے میری ملاقات ہوئی، ہم بیٹھ کے السلام علیکم ہوا، وہ بھی گئے ہوئے تھے حاضری کے لیے. انہوں نے مجھے وہ بات کرتے بتایا، ایک بندہ سامنے کھڑا تھا، لوگ اس سے مل رہے تھے، تو میں نے کہا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا وہ فلاں بندہ ہے. تو یہ وہی بندہ تھا جو ہمارے شہر میں آیا تھا. اس نے ایک بریڈ فورڈ میں کچھ نظم پڑھی تھی، وہ بڑی غلط قسم کی، وہ یوٹیوب پر بھی ہے، میں نے وہ بھی اس سے بات کرنی تھی. خیر وہ مجھے مل گیا، تو میں نے اس سے کہا کہ وہ ہمارے شہر میں گئے تھے تو آپ نے تقریر کی تھی، تو میں نے ایک بات آپ سے پوچھنی تھی، مجھے اس بات کی آپ کی تقریر سے سمجھ نہیں آئی. کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا بات یہ ہے کہ آپ نے ہمارے شہر میں تقریر کی قرآن، عبادت، اللہ، تو آپ نے وہ قرآن اور وحی کا اتنا ذکر کیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے ذکر سرے سے کیا ہی نہیں. یعنی یہ بات جو میں ان سے کر رہا ہوں کی ہے جب میں نے 206 میں، تو یہ مواجہ شریف کے بالکل پاس تھی، اور قاری طیب صاحب بھی وہاں موجود تھے. یعنی وہ یہ کلام تو نہیں سن رہے تھے، تھوڑی سی دور تھے، تو وہاں وہ بھی موجود تھے. تو آپ ان کا ذکر کرنے کا بھی مجھے کسی طریقے سے، ہمارے وہ بڑے فاضل دوست ہیں، ان کا موقع مل گیا. میں نے اس بندے سے کہا قرآن، عبادت، اللہ، تو حضور کہاں گئے درمیان سے؟ تو وہ کہنے لگا ہمیں ہدایت یہ دی گئی ہے کہ ہم وحی کی بات کریں. ان پر وحی آئی تھی، انہوں نے قرآن ہمیں پہنچا دیا، تو جب ان کا ذکر ہوا تو پہلے ہم ان کا ذکر کریں گے نا، پھر انہوں نے ہمیں عبادت کر کے بتائی ہے کہ کیسے عبادت کریں گے، تو وہ عبادت جو ہم کرتے ہیں وہ انہی کے طریقے انہوں نے بتائی ہے نا، تو ان کا ذکر تو آگے. میں نے کہا بات سنیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں، ان کی حضور میں حاضر ہیں ہم، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کا ذکر قرآن میں اللہ نے اس طرح سے کیا ہے جس طرح سے آپ نے ان کا ذکر ہمارے شہر میں کیا ہے. قرآن تو دیکھیں، کلمے میں ان کا ذکر کیسے ہے، نماز میں ان کا ذکر کیسے ہے، حج میں ان کا ذکر کیسے ہے، تو آپ نے اس طرح سے ذکر کیا ہے. میں نے ان کو کافی جب مجبور کیا کہ یہ آپ نے حضور کا نام کیوں نہیں لیا، کہنے لگے میں مانتا ہوں میں کافر ہوں، تو وہ کافی گرم بھی ہو گئے. میں نے کہا دیکھیں یہ ادب کی جگہ ہے، گرم ہونے کی جگہ نہیں ہے. اللہ کے بندے، میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ قرآن عبادت اللہ ہے یا رسول اللہ قرآن عبادت اور اللہ ہے؟ یہ عروجی طور سے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ خیر وہ آخر وہ مجبور ہو گیا، شاید وہ جگہ کی برکت ہوئی تو وہ مان گیا. میرے سامنے اس نے کہا بات یہ ہے، رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، مانتے ہیں، ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم انکار تو نہیں کرتے. بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں زیادہ کرتے، پہلے نہیں کرتے. قرآن کا، عبادت کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ پہلے زمانے میں لوگوں نے نبیوں کے بت بنا لیے تھے، ان کے بعد تو ولیوں کے بت بنا لیے تھے، اس لیے ہم یہ ڈرتے رہتے ہیں، ہچکچاتے رہتے ہیں. تو میں نے اس لیے قرآن کا، وحی کا ذکر کیا، وحی انہوں نے دے دی، لیکن میں حضور کو مانتا ہوں، آخری نبی بھی مانتا ہوں. پھر اس نے 5-10 بار یہ ریپیٹ کیا کہ میں مانتا ہوں ان کو آخری نبی مانتا ہوں، میری ختم نبوت پر لیکچر ہیں، فلاں ٹی وی پر میرے لیکچر ہیں، آپ کے انگلینڈ میں وہاں فلاں ٹی وی پر میں آیا تھا، میرے اتنے لیکچر ہیں، تو وہ میں آخری ختم نبوت پر. میں نے کہا ختم نبوت پر لیکچر ہیں، کیا نبوت پر بھی کوئی لیکچر ہے؟ تو خیر وہ اس کا مجھے نہ جواب دے سکے، تو وہ میں نے انہوں نے کہا نہیں. اب یہ میرا اور ان کا یہ معاملہ مکالمہ شروع ہو گیا کہ وحی پہلے یا صاحب نبی وحی یا رسول پہلے. تو وہ باتیں ہوئی وہاں پر، تو میں نے ان کے سامنے قرآن کی چند آیتیں، یہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ان آیات کی تلاوت ایک اس بندے کے سامنے وہاں بیٹھ کر کرنے کی تلاوت کی کہ سامنے مواجہ شریف ہے، ادھر آقا آرام فرما ہے، ادھر ہم بیٹھے ہوئے تھے، وہ بیٹھ گئے، اور میں نے یہ آیات ان کے سامنے پڑھی وہاں مسجد نبوی کے اندر گنبد خضرا کے سائے میں، اس بندے سے جو میں نے کلام کیا. آج وہ کلام میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، انہی آیات کی تلاوت کر رہا ہوں جو میں نے گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کر اس بندے کے سامنے آیتیں پڑھی تھیں. اور وہ آیتوں کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ توحید کا روٹ یہ ہے نبی، قرآن اور اللہ. نبی، قرآن، عبادت
और अल्लाह। ये रूट नहीं है तौहीद का, कुरान, इबादत और अल्लाह। और वो जो मैंने उनको वो बातें भी बताई कि किसी के बुत नहीं बने, वो तो तारों के बुत थे, जिन्नों के बुत थे, वो भी मैंने उनको हवाले दिए। तो वो मैं आगे चलकर जब वो मौका आएगा तो वो भी मैं आपको इंशाअल्लाह उसके ज़रिए से वो हवाले दूंगा। तो अब जो मैंने पिछले 2 प्रोग्रामों में जोर लगाया है वो इस बात पर है तौहीद के रूट को समझें। तौहीद का रूट ये है, नबियों के दर तौहीद के रूट हैं, अंबिया के दर तौहीद के रूट हैं। ये जो अंबिया के दर हैं, जब बंदा इन दरों से हटे तो वो शिरक के गड़े में चला जाता है। मुशरिकीन और दरे अंबिया, ये एक पूरा मौजू है। दरे अंबिया और मुशरिकीन, दरे अंबिया यहूद व नसारा, दरे अंबिया और मुनाफिकीन, दरे अंबिया और मोमिनीन, दरे अंबिया और मसला तौहीद। ये इन मौजूआत पर मैं इंशाअल्लाह कुछ तो कलाम करूँगा। अगर मैं ना कर सकूँ इनको कमा हक़्क़ुहु, तो ये आपके सामने मौजू आ गए हैं। आप किसी 11वीं पर इसका जिक्र करें, किसी मिलाद पर इसका जिक्र करें। दरे अंबिया और मुशरिकीन, दरे अंबिया और अहले किताब, दरे अंबिया और मुनाफिकीन, दरे अंबिया और मोमिनीन, मसला तौहीद और दरे अंबिया। जब मसला तौहीद और दरे अंबिया कहेंगे उससे आपके सामने ये मसला आ जाएगा। तौहीद हर्रानी, तौहीद अल्बानी और तौहीद समहानी, तौहीद शौकानी और तौहीद रब्बानी, तौहीद रहमानी और तौहीद कुरानी। तो ये टॉपिक आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन कुरान पढ़ें। और हम मखलूक हैं, हम उरूजी लोग हैं, हमारा ताल्लुक नीचे से ऊपर को जाता है, ऊपर से नीचे के नहीं आता। हाँ, जब मौला बात करे, नुज़ूली मौला के लिए है, रब के लिए है, खालिक के लिए है और मखलूक के लिए उरूजी है। अब मैं उसकी मिसालें आपके सामने इंशाअल्लाह आज के मौजू में पढ़ूंगा। और ये वो आयात हैं जो मैंने गुंबद खदरा के साए के नीचे बैठकर एक खारजी मुबल्लिग के सामने, आलिम तो खैर वो नहीं है, उसके सामने बयान की। बड़ा नाम है, दुनिया बड़ा उसको मानती है। जो कुछ भी हो उसे सब कुछ मिला, शोहरत मिली, पैसा मिला, गवर्नमेंट का कुरब मिला, लेकिन तौहीद न मिली, उसको दरे रिसालत न मिला। लेकिन खुशकिस्मत वो लोग हैं जिनको न दौलत मिली, न गवर्नमेंट का कुरब मिला, न शोहरत मिली, मगर उन्होंने अंबिया औलिया को माना, उनको ईमान भी मिला, तौहीद भी मिली, रिसालत भी मिला, आखरत भी मिली और अमले साले की तौफीक भी मिली। तो हम उरूजी लोग हैं। अब उरूजी का क्या मतलब है, इसकी ये इस चैनल से मैं गुजर रहा हूं, लेकिन मेरा फिर दिल चाहता है कि मैं ये कहूं, ये वो आयात हैं जो खुदा ने मुझे तौफीक दी, गुंबद खदरा के नीचे बैठकर मैंने उसको सुनाई। अल्लाह ताला फरमाता है, अब मैं नुज़ूली की बात करने लगा हूं आपके सामने। सूरह फुरकान और आयत नंबर है 1। अल्लाह ताला ने फरमाया, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरकाना अला अब्दिही लियकूना लिलआलमीना नज़ीरा। पहले तर्जमा सुन लें, फिर मैं उरूजी नुज़ूली इसके अंदर बयान करता हूं। वो जरा नीचे है, तर्जमे में वो बात नहीं आएगी, वो जरा नीचे है। बहुत बाबरकत वो अल्लाह ताला है जिसने अपने बंदे पर फुरकान उतारा ताकि वो तमाम लोगों के लिए आगाह करने वाला बन जाए। मुशरिकीन हुजूर को नबी नहीं मानते थे, वो ये नहीं मानते थे कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अल्लाह ने कलाम नाजिल किया है। इसी सूरत में आगे चलकर ये 2-3 आयतें आगे है, आयत नंबर ये 1 मैंने पढ़ी है, ये आयत नंबर 4 में है। वो क्या कहते थे, वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू इन हाज़ा इल्ला इफ़्कुन इफ़्तराहु व आआनहु अलैहि कौमुन आखरून फ़क़द जाऊ ज़ुल्मन व ज़ूरा। काफिरों ने कहा, ये तो इसने खुद गढ़ लिया है,
اس پر نازل کچھ نہیں ہوا، اور جس پر اور لوگوں نے بھی اس کی مدد کی ہے۔ دراصل یہ کافر بڑے ہی ظالم اور سر تسر جھوٹ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا اس پر کچھ نازل نہیں ہوا، اس نے گڑھا ہوا ہے۔ اب اس کا جواب سنیے، اللہ فرماتا ہے تم یہ کہتے ہو کہ اس پر کچھ نازل نہیں ہوا، اس نے گڑھا ہے، میں رب ہو کر کہتا ہوں تبارک الذی نزل الفرقان، میں وہ بابرکت ذات ہوں جس نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے۔ یعنی انہوں نے نزولی کا اعتبار کیا تھا، انکار کیا تھا، اللہ نے اس نزولی کا خود وضاحت فرمائی کہ میں نے نازل کیا ہے۔ اب اس بات سے اگر میں بات سمجھا سکا ہوں تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ نزولی مخلوق کی طرف سے نہیں ہوتا، نزولی ہمیشہ خالق کی طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ نازل فرمانے والا وہ ہے۔ اب اس کی ترتیب کیا بنی؟ نزولی کس طرح سے ہوا؟ تبارک الذی نزل الفرقان، تو یوں ترتیب بنا لیں اس کی کہ وہ مولا، وہ بابرکت ذات نازل فرمانے والا، تو یہ اوپر سے سلسلہ شروع ہوا ہے۔ نزولی کا مطلب اوپر سے، آسان ترجمہ کر رہا ہوں میں، اوپر سے پہلے اللہ، پھر نزل جبریل ہو گئے، وہی ہوگی لے کر آنے والے، اور فرقان، پھر ہو گئے وہی ہوگی فرقان، اور علی عبدہ، اس کا بندہ، تو اللہ، جبرائیل، وحی اور حضور، یہ بن گئی ترتیب نزولی، یہ اوپر سے شروع ہوئی ہے۔ اور ہے کن کے لیے؟ لیکون للعالمین نذیرا، ہم ہو گئے آگے عالمین کے اندر، آیا ہمارے لیے ہے۔ اب جب اس کو نزولی ترتیب سے دیکھیں تو اللہ، جبرائیل، وحی اور حضور ہو گئے۔ اب اسی کو ذرا عروجی ترتیب سے دیکھ لیں، پھر ہم ہو گئے، پھر ہم کیا ہوئے؟ ہم ہیں عالمین۔ اب اس آیت کو اس طریقے سے دیکھ لیں، عالمین ہم ہیں، اور عبد حضور ہو گئے، اور وحی ہو گئی، اور اللہ ہو گیا۔ یعنی مخلوق، امتی، نبی اور وحی اور خدا۔ اگر وحی کو درمیان سے نکالیں ایک منٹ کے لیے سمجھنے کے لیے تو ترتیب یوں بن جائے گی، مخلوق، نبی اور اللہ، اور درمیان میں اللہ اور رسول کے درمیان کیا ہے؟ وہ وحی ہے جس کے ذریعے سے ہمیں انہوں نے اللہ سے ملا دیا۔ تو یہ ترتیب عروجی نزولی سمجھ میں آ گئی۔ اب جو حرانی توحید والے لوگ ہیں انہوں نے ٹھوکر کہاں سے کھائی؟ جس طرح سے مشرکوں نے، اہل کتاب نے در نبی سے ذرا دور گئے نا تو فتفرق بکم عن سبیلہ، وہ کسی اور راستے پہ چلے گئے، ٹھوکر لگ گئی، پھسل گئے، گر پڑے۔ تو حرانی توحیدیوں نے بھی یہی جو ہے نا ٹھوکر کھائی۔ انہوں نے جب مسئلہ توحید کو بیان کیا تو مخلوق امت کے لیے انہوں نے کر دیا عالمین اور تبارک الذی، اللہ کے بندوں نہیں۔ عالمین کے بعد تبارک الذی نہیں ہے، وہ بابرکت ذات نہیں ہے۔ عالمین کے بعد عبد ہی ہے، عبد ہی ہے۔ تو ہم ملیں گے مصطفیٰ سے اور مصطفیٰ ملائیں گے خدا سے۔ ہم ملیں گے مصطفیٰ سے، مصطفیٰ ہمیں سمجھائیں گے توحید، اور توحید والے سے ہم مل جائیں گے۔ ابھی میں نے یہ تو قصہ چھیڑا ہی نہیں کہ توحید کا معنی کیا ہوتا ہے اور توحید کیا ہوتی ہے۔ یہ تو انشاءاللہ میرے رب نے چاہا، اسی لیے تو میں نے پروگرام شروع کیا ہے۔ یہی تو کنفیوزنگ ہے، لوگوں کو توحید کا ہی تو پتہ نہیں کہ کیا ہے۔ وہ تو آگے میں ان سازوں کو تو میں چھیڑوں گا آگے جا کر، میں نہیں چھیڑوں گا، قرآن کی آیتیں سناؤں گا۔ قرآن کی ایک ایک آیت نے ان سازوں کو چھیڑا ہے، ان کی ایک دھن ہے، ان کا ایک مزہ ہے، ان کا ایک لطف ہے، وہ میں قرآن سے بتاؤں گا، اور پھر وہ ربانی توحید ہوگی۔ ابھی تو صرف میں توحید کے روٹ پر چل رہا ہوں۔ مجھے پتا ہے کئی طبیعتیں جلد باز ہیں، وہ کہتی ہیں چھوڑیں نا، بس ہو گیا، ہمیں پتہ چل گیا، آگے چلیں۔ چھوڑنا نہیں ہے،
کیوں؟ قرآن کا بڑا حصہ توحید کے روٹ پر ہے. جب خدا نے اس کو اتنا آہستہ آہستہ بیان کر کے انبیاء کے ذکر کر کے پھر توحید کا معنی بتایا ہے تو میں وہی طریقہ کیوں نہ اختیار کروں جو اس نے کیا ہے جو توحید والا ہے. اس لیے جلدی میں نہ پڑھیں، انشاءاللہ اس پر بھی میں آؤں گا. اب عروجی نزولی کا پتہ چل گیا. ہم نزولی نہیں ہیں، نزولی وہ مولا ہے. وہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے نازل کیا. تو نزولی وہ ہوا. ہم نے وہاں سے تو شروع نہیں کرنا، ہم نے تو ادھر سے شروع کرنا ہے. ہم نے رسالت کے ذریعے سے وہاں جانا ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. با برکت ہے وہ ذات اللہ جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا تاکہ وہ لوگوں کے لیے آگاہ کرنے والا بن جائے. ہم نے ادھر سے جانا ہے، اس نے ادھر سے بھیجنا ہے. جب نبی کی بات ہو تو نبی کا تعلق ڈائریکٹلی خدا سے ہوتا ہے. وہ ادھر سے وحی کو وصول فرماتا ہے، اس پر وہ نازل کرتا ہے. لیکن جب امت کا تعلق ہوتا ہے وہ تو در نبی پہ آتے ہیں. اب یہ آیت میں نے اس سے گنبد خضرا کے سائے والی تقریر میں آپ کو سنا رہا ہوں. وہاں میں تقریر تو نہیں اس کو کہہ سکتا، یہ تھا اس بندے کو یہ میں باتیں بتا رہا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے آقا کا مجھ پر یہ کرم تھا کہ اس مقام پر بیٹھ کر مجھے اللہ سے انہوں نے یہ موقع دلوایا کہ میں اس کو بتا رہا تھا. میرا پورا ایمان ہے کہ میرے آقا اس کلام کو سن رہے ہوں گے کہ ایک میرا بندہ، میرا نام لیوا، میرا امتی یہاں پر بیٹھ کر یہ اس بندے کو سمجھا رہا ہے کہ توحید کا روٹ اوپر سے نہیں آتا، نیچے سے جاتا ہے. اوپر سے اس معنی میں آتا ہے کہ وہ مولا بتاتا ہے کہ توحید ہے کیا، لیکن ہمیں وہ ڈائریکٹلی نہیں ملی. ہمیں جو ملی ہے وہ در مصطفیٰ سے ملی ہے، وہ در کلیم سے ملی ہے، در خلیل سے ملی ہے، در عیسیٰ روح اللہ سے ملی ہے، وہ در حبیب اللہ سے ملی ہے. ہمیں تو اس جگہ سے ملی ہے. ہم ان کا نام لیں. پہلے کوئی یہ بات سمجھے کہ اس کو یہ قرآن کس نے دیا؟ جو قرآن 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 کرتے ہیں، قرآن کس نے دیا ہے؟ حضور کے ذریعے سے ملا ہے. اب پتہ نہیں میں وہ آیات رہ نہ جائیں، باقی کی تشریح کو میں یہاں چھوڑتا ہوں. اب ڈائریکٹلی آ جائیں ان آیات پر. امتی، رسول، قرآن اور پھر اللہ، یہ ترتیب کو دیکھ لیں. حرانیوں کو یہاں بڑا دھوکہ لگا. ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ اگر ہم نے اس ترتیب کو اپنایا تو لوگ کہیں انبیاء اولیاء کے بت نہ بنا لیں جیسے پہلے لوگوں نے بلائے ہیں. فتاوی ابن تیمیہ ہو، فتاوی نجدیہ ہو، لجنہ ہو، ابن باز ہو، جتنے فتاوی اور جتنی توحید کی کتابیں لکھی گئی ہیں وہ میں اگلے پروگراموں میں لے کر آؤں گا، آپ کو پڑھ کے سناؤں گا. سب میں یہی سیاپا ہے، یہی پیٹا گیا ہے کہ لوگ یہ نہ کر لیں، لوگ یہ نہ کر لیں. اس لیے انہوں نے اس رستے کو ترک کیا اور ڈائریکٹلی قرآن پر گئے. اب میں وہ بتا رہا ہوں رب نے کون سا رستہ اختیار کیا، سنت اللہ کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے. سنیں سورہ مائدہ کی آیت. اللہ تعالی نے فرمایا آیت نمبر 170، یا ایھا الناس، خطاب ہم سے فرما رہا ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم. اے لوگو بے شک تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ تشریف لائے ہیں سو تم ان پر اپنی بہتری کے لیے ایمان لے آؤ. اور اگر تم کفر کرو یعنی ان کی رسالت کا انکار کرو گے تو وہ جان لو وہ تم سے بے نیاز ہے. کیا بات ہے، آئے ہائے ہائے، یہ آیت توحید ہے. واہ، وہ تم سے بے نیاز ہے. جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے یقیناً وہ سب اللہ کا ہے اور اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے. حرانی کہتے ہیں پہلے قرآن کو لاؤ. وہ مولا کس کو پہلے لا رہا ہے؟ اے لوگو تمہارے پاس رسول آیا اور تمہارے رب کی طرف سے آیا، یعنی یوں کہہ لیں رسول اور پھر رب.
وہ بتانا چاہ رہا ہے یہ رب کی طرف سے رسول ہے، تمہارے رب کی، تم اس کے پاس آؤ، آمنو خیر لکم، وہ تمہارے لیے چنگی گل، بہتر گل یہ ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ۔ اب جب رسول پر ایمان لانے کی بات آ رہی ہے تو پھر کیا ہے، وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم نے اس کا انکار کیا تو پھر کیا ہوگا، پھر جان لو فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان سب اسی کے ہیں۔ جب ساری مخلوق اس کی ہے تو اسے تمہاری کیا ضرورت ہے، وہ تمہیں کیا سمجھتا ہے، تمہیں کیا ویلیو دیتا ہے، تم کس باغ کی مولی ہو۔ ہاں جب تم رسول کے پاس آ جاؤ، اس پر ایمان لے آؤ تو پھر یاد رکھ لو اس کے نزدیک تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہیں عزت مل جائے گی، تمہیں مقام مل جائے گا۔ کب ملے گا؟ جب تم اسے مانو گے تو وہ تمہیں کیا بتائے گا، فإن للہ ما فی السماوات والارض، سب کچھ اللہ کا ہے، تو یہ وہ تمہیں توحید بتائے گا۔ تو توحید کہاں سے ملی؟ در رسالت سے ملی۔ اب جو لوگ حرانی ہیں، جو پچھلی امتیں گزر گئیں، ان کے تو میں آیات آپ کو پڑھ چکا، مجھے خدا را ایک جواب دے دیں۔ اور میں نے گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کر اس بندے سے پوچھا کہ تم کہتے ہو قرآن قرآن، یہاں یہ بتاؤ کہ قرآن تمہیں کس طرف بلا رہا ہے؟ وہ تو کہہ رہا ہے جاکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیر لکم۔ تو اب بتاؤ، جب تم نے ہمارے شہر میں نوجوانوں کو واعظ کیا تھا اور تم نے کہا تھا میں نے گانوں سے توبہ کی ہے، اب میں نماز پڑھتا ہوں، میں تہجد پڑھتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، اپنی نیکیوں کے تم نے انبار لگوائے تھے گنا کر، یہ بتاؤ تم نے جو پہلے قرآن کا نام لیا تھا، تمہیں پہلے قرآن کا نام لینا چاہیے تھا یا صاحب قرآن کا پہلے نام لینا چاہیے تھا؟ تم نے توحید کا نام لیا تھا تو تمہیں یہ پتہ نہیں توحید تو فآمنوا خیر لکم سے مل رہی ہے کہ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم پہلے رسول پہ ایمان لاؤ، تم نے واسطہ رسالت کیسے نکال دیا؟ اور فإن للہ ما فی السماوات والارض، یہ توحید ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہے، یہ کیسے توحید ہے؟ یہ انشاءاللہ لمبا نہیں، چھوٹا ادھار ہے، ابھی بات ہے 2-4 پروگراموں کے بعد انشاءاللہ یہ میں بتاؤں گا۔ یہ توحید ہے تو اس سے ملا، اس سے ہمیں یہ سبق ملا، او لوگوں، او مخلوقات، او انسانوں، تم نزولی نہیں ہو، نازل کرنے والا وہ ہے۔ جب اس کی طرف سے بات ہو تو پھر وہ نزولی ہوتی ہے، جب تمہاری طرف سے بات ہو قد جاءکم الرسول، او تم اسے دیکھو، یہ تمہیں اس سے ملائے گا۔ یہاں پہلے رسول کا ذکر ہے اور فإن للہ ما فی السماوات والارض، پھر توحید کا ذکر ہے، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ جانتا ہے، وہ حکمت والا ہے۔ یہاں علم کی صفت کیوں بیان ہوئی اور حکمت کی صفت کیوں بیان ہوئی، اس کا وقت نہیں ہے، انشاءاللہ کسی اگلے پروگرام میں یہ لفظ بار بار آئیں گے، علیم اور حکیم۔ لیکن جہاں آیت کے، بس اتنی بات میں کہہ دوں، جب قرآن کی تم تلاوت کیا کرو تو جب آیت کے آخر میں اللہ کے نام آئے نا، وہاں رک جایا کرو، بڑا مزہ ہوتا ہے اس بات میں، اس بات کو سمجھنے میں کہ یہاں اللہ نے اپنی ان صفتوں کو کیوں بیان کیا ہے۔ جس کو اللہ یہ روشنی دے دے، میں سمجھتا ہوں اسے جہان مل گیا۔ اللہ کے اسماء الحسنی آیتوں کے اندر اتفاقیہ نہیں ہوتے، یہ نہیں ہوتا کہ بس نام آ گیا ہے، یہاں اللہ ہے، اس کے بعد اس کی 2 صفتیں ہیں، ان کا بڑا خاص پوری سورت النساء کے ساتھ تعلق ہے، اس کا پوری سورت النساء کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ سورت کا آخر ختم ہو رہی یہاں پر، تو یہ 170 آیت ہے، یہ اختتام ہے۔ تو ان علیم اور حکیم کے اندر میرے مولا نے پوری سورت نساء کا خلاصہ بیان کر کے رکھ دیا ہے۔ اب وہ میرے پاس ٹائم نہیں، انشاءاللہ کسی اگلی ملاقات میں، لیکن یہ میں دعوت دے رہا ہوں قرآن کے قاریوں کو۔ جیسے نعت خواں نعت پڑھتا ہے نا، تو وہ کہتا ہے یہ شعر توجہ سے سننا، یا وہاں جو کوئی بڑا بندہ بیٹھا ہوتا ہے تو وہ نعت خواں اس کو مخاطب کرتا ہے، کہتا ہے یہ شعر آپ کے لیے ہے، یہ شعر ذرا توجہ سے سننا، یہ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ تو توحید اور رد شرک کے پروگرام میں
یہ پہلی بات میں ناظرین کے نظر کر رہا ہوں کہ جب آیت کے آخر میں خدا کی صفتوں کا ذکر ہو تو ڈھیرا ڈال لیا کرو، دیکھا کرو یہ کس معنی میں یہاں آئی ہیں۔ وہ پچھلی اگلی آیتیں پڑھنے سے وہ مزہ آ جاتا ہے۔ بس اتنی بات ہے، باقی کی باتیں پھر صحیح۔ اب یہ سورت مائدہ کی آیت نمبر 170 تھی جو میں نے پڑھی تھی۔ توحید کا روٹ ہے اس کے اندر، مخلوق کے لیے، انسانوں کے لیے نبی ہے، پھر وہی ہے، پھر خدا ہے۔ یا شورٹ کر لیں، پہلے مخلوق ہے، پھر رسول ہے، پھر خدا ہے، وہ نہیں جو اس بندے نے بتایا۔ اب میں باتیں تو آپ سے کر رہا ہوں، لیکن میں آج بھی محسوس کر رہا ہوں کہ وہ بندہ میرے سامنے ہے اور میں گنبد خضرا کے سائے میں ہوں۔ ہماری بائیں جانب اس وقت ریاض الجنت تھی اور سامنے حکارام فرما رہے تھے اور وہ دیوار کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے، وہ نظارہ میرے سامنے ہے۔ اب دوسری آیت سنی ہوں، جو یقین ہے میرے آقا بھی سن رہے ہوں گے اس وقت، اب بھی وہ کرم فرمائے تو کیا بڑی بات ہے۔ دوسری آیت سنیں، اسی سورہ مائدہ کی آیت ہے، وہ ہے 174۔ یہ آیت میں نے ان کو سنائی اور آپ کو بھی سنا رہا ہوں۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس، واہ 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 واہ، اب یہ بریکٹ والا ترجمہ میں کر رہا ہوں، ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ذات حق جل مجدہ کی سب سے زیادہ کامل اور واضح دلیل قاطع آ گئی، خدا کی طرف سے بڑی مضبوط دلیل آ گئی، اور وہ دلیل کون ہے؟ ذات مصطفیٰ۔ یہ ترجمہ آج میں وہ ان کا نہیں پڑھ رہا، کوئی اور ترجمہ ہے، کسی وجہ سے اسی بریکٹ کی وجہ سے میں پڑھ رہا ہوں۔ تو ذات مصطفیٰ کی صورت میں کامل، مضبوط، واضح اور قاطع دلیل آ گئی، اور ہم نے تمہاری طرف اس کے ساتھ قرآن کی صورت میں واضح اور روشن نور بھی اتار دیا۔ قد جاءکم الرسول، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، نازل کیا تمہاری طرف سے واضح نور، وہ نازل کیا۔ اب نازل کیا کیا ہے؟ قرآن، اور وہ اس کو کیا کہا ہے؟ نور۔ قرآن بھی نور ہے، جگہ جگہ قرآن میں آیا ہے، لیکن قرآن سے پہلے کیا ہے؟ برہان من ربکم، ذات مصطفیٰ ہے۔ کیوں؟ حضور نے جب اعلان نبوت فرمایا تو انہوں نے جب کہا تھا نا دلیل کیا ہے، تو وہاں دلیل برہان پتہ کیا کی دی گئی تھی؟ فَقَدْ لَبِثْتُكُمْ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، حضور نے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ میری 40 سالہ زندگی یہ دلیل ہے اس بات کی کہ میں جو کہہ رہا ہوں نا وہ حق ہے، کہ میں رسول بھی ہوں، مجھ پر قرآن بھی نازل ہوا ہے، اور میرا پیغام بھی توحید کا حق ہے۔ ابھی وہ دار ہے، پیغام توحید کا کیا ہے؟ لوگوں نے صرف توحید کا نام سن رکھا ہے، شور ڈال رکھا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا توحید کیا ہے، وہ میں کیا بتاؤں گا، قرآن بتائے گا جو مصطفیٰ کی زبان سے ہے۔ میں اپنی طرف اس لیے منسوب کر رہا ہوں کہ میرا مولا مجھے یہ موقع دے رہا ہے۔ تو اس آیت میں الناس، پھر برہان، پھر رب، 4 لفظ آ گئے، اور اگر اس کو آپ اس ترتیب میں دیکھ لیں تو ہمارا تعلق ڈائریکٹلی برہان سے ہے، اور برہان کا تعلق رب سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میری ربوبیت، مجھے رب میں کیا ہوں مجھے جاننا ہونا لوگوں، تو میرے برہان کو دیکھو، یہ تمہیں بتائے گا۔ یہ کیا بتائے گا؟ وہ یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بتائے گا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اس کو میں نے بتایا ہے۔ الرحمن علم القرآن، میں نے پڑھایا ہے۔ وہ جو میں نے بتایا ہے نا میرے رب ہونے کے بارے میں، وہ تمہیں بتائے گا، لیکن یہ اس جگہ سے ملے گا جہاں میرا حبیب کھڑا ہے۔ تو ہمارا تعلق حبیب سے ہے۔ اب پہلے قرآن تو نہ ہوا، ہاں قرآن میں بڑی آیات ہیں جن میں پہلے قرآن کا ذکر ہے، مگر ان کا محل، ان کا مقام یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے کہ وہ کہتے تھے یہ نازل نہیں ہوا۔
اللہ نے ان پر کچھ نازل نہیں کیا، وہاں اللہ نے یہ ذکر فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان. تم کیوں کہتے ہو نازل نہیں کیا؟ میں بابرکت ہوں، میں نے ان پر نازل کیا ہے. تو وہ اس صورت میں، اس پیرائے میں وہاں وہ ذکر ہے. لیکن جب جڑنے کا تعلق آتا ہے نا، جڑنے کا، ملنے کا، کہ مخلوق خدا سے، رب سے ملے کیسے، وہ اس کو پہچانے کیسے، وہ اس کو جانے کیسے، اس کے لیے یہ انداز ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. رسول کے پاس آؤ، در رسول سے. میں نے پچھلے پروگرام میں سورہ شعراء کی چند آیتیں پڑھی تھی آپ کے سامنے، آراف کی پڑھی تھی. مشرکوں سے یہی غلطی ہوئی تھی، انہوں نے در رسول کو چھوڑ دیا تھا. وہ کاہنوں کے پاس چلے گئے تھے، وہ سرداروں کے پاس چلے گئے تھے. مشرکوں نے کاہنوں کو جب مانا تو کاہنوں نے، انہوں نے لات، منات، عزا، ہبل، چند سورج وہ بتا دیے، اور جب در رسول پہ آئے تو من ربکم، رسول نے مولا سے ملا دیا. اب تیسری آیت جو میں نے ان کو سنائی تھی اور اس گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں سنائی تھی، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. اے اہل کتاب، تمہارے پاس کا جاکم رسولنا، تمہارے پاس رسول آیا. اگر اس آیت کے آخر میں جا کر دیکھیں تو وہ یہدی الی صراط مستقیم. وہ میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قرآن کی زبان میں ان ھذا صراطی مستقیما، میں سیدھے راستے پر ہوں. اب جنہوں نے توحید کے راستے پر مولا سے ملنا ہے نا، وہ میرے پاس آ جائے. لیکن یہاں خدا خود فرما رہا ہے اے اہل کتاب، تمہیں یہ دعویٰ ہے نا کہ تم اللہ سے ملنا چاہتے ہو، اس کے محبوب بننا چاہتے ہو. یہ آیتیں اسی صورت میں آگے ہیں. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ رسول تمہارے پاس آ گیا ہے، اس سے مل جاؤ. یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، یہ بہت سی چیزیں بتا رہا ہے اور بہت سی چیزوں سے نظر انداز فرما رہا ہے، یعنی تمہاری باتوں کو. اس کا وقت نہیں ہے. رسول آیا، اب اسی رسول کا دوسرا نام قرآن میں آ گیا. فرمایا قد جاءکم من اللہ نور. یہ جو رسول ہے نا، یہ نور ہے. تمہارے پاس رسول آ گیا، نور آ گیا. اب لوگ کہتے ہیں نور کا مطلب قرآن ہوتا ہے. اس پر جب میں نے وہ نور و بشر کا مسئلہ بیان کیا تھا، میں نے اس آیت پر ساری بحث وہ کر دی تھی. آج وہ نہیں کروں گا، آج یہ میں ملا رہا ہوں. پہلے آیا ہے رسول نا، تمہارے پاس رسول آیا ہے. پھر آیا ہے من اللہ نور. تو وہ جو رسول ہے نا، قریب اسی آیت میں وہ ہے اس کے لیے. اب جو لوگ ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نور سے مطلب کتاب لیتے ہیں. کوئی بات نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب بھی تھے، وہ چلتی پھرتی کتاب تھی، ہمیں اس سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ دور چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نور کا مطلب ہوتا ہے کتاب. لیکن اس آیت میں جو پہلا لفظ ہے، اگر اس کو اس کے ساتھ ملا کر پڑھ لیں تو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کا ذکر فرمایا کہ رسول کے در پہ آؤ، اور یہ نور ہے. وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، اور پھر کتاب. اب جس سٹائل سے میں بیان کر رہا ہوں، پچھلی آیت میں پہلے رسول تھا اور پھر وحی تھی، پھر دوسری آیت میں پہلے رسول تھا، پھر نور مبین تھا. اب اس آیت میں پہلے رسول ہے، پھر نور مبین ہے. تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ناظرینوں، اس کی ترتیب امت کے لیے کیا بنی؟ نزولی بنی یا عروجی بنی؟ اب لوگوں کو فکر ہے کہ پہلے رسول کا نام اگر لے دیا تو شرک نہ ہو جائے، کہیں لوگ ان کو بت نہ بنا لیں. یہ فکر تمہیں زیادہ ہے یا قرآن کو نازل کرنے والے کو زیادہ ہے؟ یہ فکر توحید کا نام لینے والوں کو زیادہ ہے یا توحید والے کو زیادہ ہے؟ اور وہ جو توحید والا ہے وہ تو یہ روٹ بتا رہا ہے، اور تم نے یہ روٹ بنا لیا. توحید مخلوق، انسان، قرآن، اللہ.
तुमने उसका नाम निकाल दिया, जिसको वो बार बार बयान कर रहा है, जिस दर पे तुम्हें वो बुला रहा है, जब तुमने उसका महबूब रास्ता, वो तरीका छोड़ दिया, तो ये बताओ कि तुम किस तरह से तौहीद के रास्ते पर पहुंचोगे। तौहीद हर्रानी तुम्हें मिल जाएगी, तौहीद रब्बानी तब मिलेगी, ये सूरत माइदा के रूट पर चलोगे तो वो तौहीद मिलेगी। तौहीद समझने वालों को सबसे बड़ी गलती ये लगी, वो फिसल गए, उस पे शैतान खड़ा था और है। मैंने पहले प्रोग्राम इंट्रोडक्शन वाले में बताया था कि उसने कहा था मैं नाउज बिल्ला, तूने मुझे गुमराह किया है और मैं इस रास्ते पे बैठ जाऊंगा, दाएं बाएं जानब से मैं हर तरफ से आऊंगा और लोगों को गुमराह करूंगा, मैं बैठ जाऊंगा इस सीधे रास्ते के ऊपर। अब वो सीधे रास्ते के ऊपर बैठा है तो ये उसके गुमराह करने की चालें हैं। वो छोटे छोटे रास्ते उसने और भी बनाए, वहां लोगों को इस तरफ दरे रिसालत की तरफ आने नहीं देता। लेकिन मैं ये बात दोबारा इसलिए की है कि आगे में एक बड़े मजे की बात, जो मुझे मजा आएगा, किसी के मजे का मुझे पता नहीं, जो कुरान ने इस मकाम पर मुझे मजा दिया है, मुझे लुत्फ दिया है, मैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूं। आगे है यहदी बिहिल्लाह मनित्तबा रिदवानहु सुबुल सलाम। अल्लाह इसके जरिए इन लोगों को जो उसकी रजा के पैरों हैं सलामती की राहों की हदायत फरमाता है। ये दो लफ्ज आ गए, सुबुल सलाम और फिर इला सिरात मुस्तकीम, और अपने हुक्म से कुफ्र जहालत की तारीकियों से निकाल कर ईमान की हिदायत रोशनी की तरफ ले जाता है और उन्हें सीधी राह की सिमत हिदायत फरमाता है, सलामती की राहों की तरफ। ये सुबुल सलाम सलामती की राहें, और फिर सिरात मुस्तकीम। अब जो मैं कह रहा हूं ना, अंबिया औलिया अंबिया औलिया अंबिया औलिया, अब उसका मैं खुलासा खोलने लगा हूं। फरमाया रसूल आ गया, इसके दर पे आ जाओ। अब रसूल के पास डायरेक्टली भी हम नहीं जा सकते, यह भी अजीब बात है। सहाबा की बात और थी, वो ये था उनके सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अब हमारे लिए क्या है, हमारे लिए कोई सुबुल सलाम है, छोटी छोटी कुछ राहें हैं जो हमें कद जाकुम रसूलोना का जो रास्ता है ना, जो सिरात मुस्तकीम है, उस रास्ते पर हमें ये छोटी राहें लेके जाती हैं। वो छोटी राहें क्या हैं, सुबुल सलाम क्या है, वो सलामती के रास्ते क्या हैं। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। अल्लाह फरमाता है जो हमारे लिए कोशिश करता है ना हमारी तरफ आने की, सिरात मुस्तकीम के लिए, उसके लिए हम राहें खोल देते हैं। ये सुबुल सलाम है, वहां सुबुलना है, वो छोटी छोटी राहें भी खुल जाती हैं। तो अब हमारा सफर क्या है, हम पहले छोटी राहों पे जाते हैं और छोटी राहों से हम दरे रसूल पे जाते हैं, वो सिरात मुस्तकीम होता है, तो वो हमें ले जाता है। तो सुबुल सलाम क्या है, मैं इसका मखसूस तर्जमानी कर रहा हूं सुबुल सलाम की अपनी जात के लिए। नक्शबंदी ये सुबुल सलाम है, ये सुबल हैं, जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, वो जो उसकी तरफ रास्ते जाते हैं ना, और यहाँ है इला सिरात मुस्तकीम। नक्शबंदी, कादरी, चिश्ती, रिफाई, शाजली, ये सारे के सारे सुबुल सलाम हैं हमारे लिए। तो ये छोटी पगडंडियां सुबुल सलाम ये कहां लेकर जाती हैं, वह यहदीहिम इला सिरात मुस्तकीम, वो जो सिरात मुस्तकीम है ना, अन्ना हाजा सिरात मुस्तकीमा, ये उस पर हमें लेकर जाती हैं। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं अंबिया औलिया अंबिया औलिया, ये हमारे जरिए हैं सिरात मुस्तकीम पर जाने के लिए, और वो बड़ा जरिया है, वो हमें खुदा से मिला देता है। तो हमें अल्लाह ताला ने ये हिदायत दी। अब सहाबाए किराम के लिए वो देख ले, उनमें अबू बकर सिद्दीक, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, 2, 3, 4 जो बड़े पहले थे, जिनको डायरेक्टली वहां से रोशनी मिली, उनको छोड़कर बाकी जितने लोग मुसलमान हुए हैं, अक्सर बेशतर कमो बेश
میں اکثر و بیشتر کی بات کر رہا ہوں، وہ اسی طرح سے ہوئے ہیں کہ کسی نے ان کو بلایا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے لوگوں کے لیے سبل بنے ہیں، انہوں نے جا کر اسلام کی دعوت دی ہے. حضرت عمر نے دی ہے، حضرت عثمان کو تو خود ابو بکر صدیق نے دی ہے. تو وہ جو اولین صحابہ تھے نا، وہ سبل السلام بن گئے تھے دوسروں کے لیے، اور ہمارے لیے سبل السلام یہ بن گئے. سبل السلام ابو بکر ہوں، عمر ہوں، عثمان ہوں، علی ہوں، یہ ملاتی ہیں چھوٹے رستے یادین الی صراط مستقیم کی طرف. تو اب میں نے جو آیات ان کو سنائی تھی وہ آگے بھی آیات ہیں. اب یہاں پر تو ٹائم کا مسئلہ ہوتا ہے، تو یہ وہ تقریر تھی جو میں نے گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کر، سائے میں بیٹھ کر اس بندے کو سنائی تھی کہ لوگوں، توحید کا رستہ رسالت کے رستے سے آتا ہے، وایا رسالت. توحید کا روٹ وایا رسالت، وایا انبیاء، وایا اولیاء. جو اس رستے پہ آئے گا اس کا توحید پر ایمان بھی ہوگا اور توحید کو سمجھے گا بھی. یہ تو میں خلاصے کھولوں گا آگے جا کر. جو لوگ اس رستے سے آئے انہوں نے توحید کو سمجھا ہی نہیں، جنہوں نے مان لیا ہے نا انہوں نے سمجھا نہیں، اور جنہوں نے انکار کر دیا وہ تو کفار و مشرکین تھے، انہوں نے ویسے انکار کر دیا. تو یہ آج کی رستے میں اس مسئلے میں میں نے توحید کا رستہ، روٹ مومنین کا اور جو رب کا ہے وہ بھی بتایا ہے، اور سبل بھی بتائے ہیں، اور صراط مستقیم بھی بتایا ہے. اللہ تعالی ہمارا خاتمہ اسی پر قائم فرمائے، اسی پر ہم قائم رہیں. وما علیہ الا البلاغ.